میرے عزیزوں، آخری آج کی مجلس کی سب سے اہم جو کڑی ہے وہ ہے اپنی اصلاح کی نیت سے اکابرین کو سننا۔ ایک دو بار ذرا عرض کرو کہ مجلس کے اختتام پر جب دعا ہو جائے تب تک آپ حضرات اسی طرح سکون وقار کے ساتھ رہیں گے۔ دعا سے پہلے ایک نکاح ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات ہم اپنے بچوں کو، مجھے مولانا نے کہا تھا کہ کچھ ایک دو بات اگر ہے تو کہہ دینا۔ ہمارے جامعہ کی دعوت پر بہت سے فضلاء پرانے بھی یہاں کشا چلے آئے، سارے ان فضلاء کی اور اسی طریقے سے اراکین شورا اور مرغ و جوار کے جو مکاتب اور مدارس عربیہ کے اساتذہ کرام یہاں ہماری دعوت پر تشریف فرما ہے، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور آپ بچوں کو خصوصاً اور اپنی ذات کو پہلے اور سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کے وقت میں دعا دیتے تھے، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر اللہ الخیر حیث ما کنت۔ آپ بھی جہاں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر کو آسان فرمائے۔ اب ہم اپنے مہمان ذی وقار صدر محترم اور مہمان خصوصی استاد حدیث دارالعلوم دیوبند اور اجل خلفاء حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اور ہندوستان کے حضرت کے خلفاء میں جو ان کے سارے حضرات کے لیے جو جانشین اور خلفاء کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجوری سے درخواست کرتے ہیں حضرت حاضرین کو اپنے فیوز و برکات سے فیضیہ فرمائیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ جو ساتھی جماعت میں جانے والے ہیں وہ اپنے مکمل سامان کو لے کر کے ظہر کی نماز کے بعد متصلاً یہاں موجود ہو جائیں، اور سارے ہمارے شرکاء پروگرام ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز کے بعد یہاں یہ ہے کہ اوپر کے بڑے مطالعہ میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب برکوزربی اور مولانا سرفراز صاحب بیٹھیں گے، آپ وہاں جا کر کے اپنا انعام وصول کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال اللہ یغرس فی هذا الدین غرسا یستعملهم فی طاعته، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تاریخ نے پوچھا، اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دنیا میں جو ہوا ہے، ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس کا خلاصہ ہے۔ تاریخ نے پوچھا، اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، بادشاہت نے، کنگڈم نے، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے۔ دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ دوسرا نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام۔ تاریخ نے پوچھا، پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے۔ دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ ایک تیسرا نظام کمیونزم۔ تاریخ نے پوچھا، پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ تاریخ نے پوچھا، پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عظیم اور قدیم اور معتبر دارالعلوم میں ایک مشہور اور معروف بافیض ادارے میں حاضری کی سعادت ملی، اور یہاں کے حضرات سے مل کر استفادے کا موقع ملا۔ استفادے کا لفظ رسمی نہیں ہے۔ محتمی میں دارالعلوم ہمارے بزرگ جناب حاجی محمد خالد صاحب دامت برکاتہم، ان سے تو میں نے مخاطب کر کے کہہ دیا کہ آپ کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی ہے، بزرگانہ ادائیں ان کی۔ اور نائب محتمی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور سارے معاملات محبت سے طے کر کے عملی طور پر آسانی پیدا کرنے والے حضرت مولانا مفتی محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم، اور اساتذہ حدیث، اساتذہ کرام، سب سے نیاز حاصل ہوا۔ اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ منوبری، ان کے حالات سننے کو ملے۔ سب باتوں سے یہ ہمت پیدا ہوئی کہ بے تکلف کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مشترک ہی ہے سب کے لیے، لیکن خاص طور سے مخاطب اپنے طلباء اور فضلاء ہیں۔ دنیا میں
جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، اور کیوں ہو رہا ہے وہ بھی معلوم ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ کیوں پر بات کریں مختصر سی، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک طاقت، مخالف طاقت کو بھیجا، اور اس کو ایک خاص آسانی بھی عطا کی، ابلیس کو۔ وہ آسانی یہ ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، وہ اپنا کام کرتا ہے، اور اس کا کام ہے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم کے راستے پر لے جانا، جو اعلان شدہ پروگرام ہے، کوئی بیچارے نے راز نہیں رکھا، وہ چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے منصوبے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے منصوبے میں رنگ بھرنے کے لیے اس کے معاونین ہیں، اور وہ معاونین دونوں طرح کے ہیں، من الجنۃ والناس۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں سے بھی اور ان میں سے بھی۔ ہمارے زمانے میں یعنی یہ کام تو وہ ہر دور میں کرتے رہے، ہمارے زمانے میں جیسے ہمیں کچھ آسانیاں ملی ان کو بھی مل گئی۔ ظاہر زمانہ آسانیوں کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے سفر کرنا ایک مشکل کام تھا، اب بہت آسان ہے۔ پہلے اپنی بات پہنچانا ایک مشکل کام تھا، اب بہت آسان ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا تھا کہ پہلے چھکڑے اور بیل گاڑی کا زمانہ تھا تو فتنے اسی رفتار سے آتے تھے، اور اب ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو فتنے اسی رفتار سے آتے ہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا تھا ہوائی جہاز کے زمانے میں۔ اب وہ زمانہ پیچھے رہ گیا، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہاں رفتار کا لفظ بولنے کی گنجائش نہیں بچی۔ رفتار کہاں بولیں گے؟ اس لیے کہ اب تو ساتھ ساتھ پہنچتا ہے، جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اسی وقت پہنچ رہا ہے۔ اس تیز رفتاری کا تصور ہم اپنی طالب علمی میں نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یاد ہے 40 برس پہلے کی بات ہوگی، لگ بھگ 40 ہو رہے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کو ہم دورے میں تھے، فون کرنے کا مشورہ ہوا کہ صاحب اس مسئلے میں فون کر لیا جائے، تو 2.5 گھنٹے ٹیلی فون ایکسچینج پر بیٹھ کر آ گئے اور فون نہیں ہوا، بات نہیں ہوئی۔ اور عام گھروں میں تو فون تھا ہی نہیں، ایکسچینج سے ایکسچینج پر بات کرنی تھی۔ تو اور جو آسانیاں ہیں، ان آسانیوں کا کسی بھی پہلو سے جو آسانیاں ہیں، ہمارے اکابر جو سفر کرتے تھے، شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سب سے زیادہ سفر کرنے والی شخصیت ہیں، اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ سب سے بڑے آدمی تھے، سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑے عالم، مگر صاحب ان کو بھی بیل گاڑی پہ چلنا پڑتا تھا بہت سی جگہوں پر، اور پیدل بھی چلنا پڑتا تھا۔ اور ہم جیسے معمولی لوگوں کے لیے آج ہوائی جہاز ہر قدم پہ تیار ہیں، کاریں تیار ہیں۔ تو جس طرح ہمیں آسانیاں ملی ہیں، اسی طرح سے ساری طاقتوں کو آسانیاں ملی ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان طاقتوں نے ان آسانیوں کے لیے باقاعدہ محنت کی ہے۔ ہمیں تو تھوڑا سا کم محنت کر کے کام ہو گیا ہمارا، زیادہ محنت انہوں نے کی ہے تو ان کو فائدہ اٹھانے کا بھی زیادہ موقع ہے، لہذا وہ ان وسائل کا استعمال پوری چابک دستی کے ساتھ کر رہی ہے۔ دنیا کے اندر جو فتنے ہیں ان کو اگر آپ سمیٹنا چاہیں تفصیل کو، ظاہر تفصیل کا موقع عام گفتگو میں نہیں ہوتا، اس کے لیے تو کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن اگر اس کا خلاصہ کریں تو ان کی کوششوں کا ایک میدان جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ایمان کے معاملے میں ان کی منفی کوششیں ہیں، اور اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو ایمان والوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا،
اور ایک دنیا کے دوسرے لوگوں کو ایمان سے روکنا، اس کے لیے کام ہو رہا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں، انٹرنیٹ کی تباہ کاریوں پر ابھی کسی بچے نے تقریر کی ہے، تو ظاہر ہے وہ تباہ کاریاں اس وقت ہیں جب آدمی غلط استعمال کرے، لیکن صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور صحیح استعمال سے بہت کچھ فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اٹھ سکتا نہیں، اٹھانا چاہیے آج کے زمانے میں۔ تو آپ جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا جو اللہ کو رب مانے راضی ہو کر، یا اللہ کو رب مان کر راضی اور مطمئن ہو، اور اسلام کو اپنا مذہب مان کر راضی اور مطمئن ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر راضی اور مطمئن ہو۔ یہ جو کیفیت ہے کہ ایمان میں اطمینان ہو، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بند کام ہو رہا ہے، اور وہ اس منصوبے میں ناکام نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات فضلاء اور علماء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ 100 آدمیوں کے مجمع میں تقریر کریں اور ایمان کا مسئلہ چھیڑ دیں، اور پھر موقع دیں ان کو بات کرنے کا، تو 8-10 جوان ایسے نکل جائیں گے جن کے دلوں میں شک، جن کے دماغوں میں شک کا کیڑا بیج بو چکا ہے۔ وہ آپ سے باتیں کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ ہاں ہم اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عام ہو رہا ہے اس وقت میں، اللہ کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، وحی کے بارے میں شک۔ یہ صحیح ہے کہ ہم لوگ ایک ڈیبیٹ میں جیت گئے، یہ صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے، مگر سارے مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ بہت لمبا ہے، محنت بہت لمبی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ میں نے ابھی پرسوں ایک جگہ ذکر کیا کہ چند سال پہلے میرے ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ ابھی انٹرنیٹ پر ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا خطرناک سلسلہ ہے، ذرا آپ اس کو دیکھیں۔ دیکھا تو یوٹیوب پر سؤال جری کے نام سے ایک سیریز تھی، اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ملے گی وہ۔ میں نے جب دیکھا تو 535 ایپیسوڈ اس کے یوٹیوب پر پڑے ہوئے تھے، 535۔ اور وہ چلانے والا جو آدمی تھا اس کا نام تھا الاخ رشید، برادر رشید، اور وہ غیر رشید تھا، ہاں وہ گمراہ تھا، مرتد تھا، وہ کسی مسلمان کا بیٹا تھا، بلکہ امام مسجد کا بیٹا، اور وہ مرتد ہو گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا، اور اس نے زندگی کا مشن بنا لیا تھا اسلام کی مخالفت۔ وہ یہ کرتا تھا کہ باقاعدہ ویڈیو بناتا تھا، اس کے سامنے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں ڈھیر لگا رہتا تھا، اور وہ ان کے حوالے دکھا دکھا کر بات کرتا تھا، نہایت شاندار، فصیح اور آسان عربی میں۔ یہ عربی کی بات کر رہا ہوں، انگریزی میں کیا ہوتا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے موضوعات کی خطرناکی کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مجھے 2-3 یاد رہ گئے، چونکہ میں ایک مرتبہ رسالے کے اداریے میں بھی لکھ دیا تھا۔ اس نے مثلاً ایک قسط بنائی، حل محمد رسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اب وہ حوالوں کے ذریعے اور باتوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہو سکیں، نعوذ باللہ۔ بے شک ساری بات اس کی غلط، لیکن انداز ایسا تھا کہ بہت خطرناک۔ اگر آدمی کا ایمان ذرا بھی کمزور ہے تو ڈاواڈول ہو سکتا ہے۔ حل القرآن کلام اللہ، یہ ایک ایپیسوڈ کا عنوان ہے۔ کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ 1 گھنٹے کے ایپیسوڈ میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہو، نعوذ باللہ۔ اور اس سے بڑھ کر بدتمیزی کی انتہا، حل محمد ابن عبداللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ اس پر کلام تقریباً 1 گھنٹہ، نسب میں، حضور کے نسب میں شک پیدا کرنا۔
آپ اندازہ کریں کہ کتنی جسارت کی بات ہے اور کتنی خطرناک بات ہے. اور میں نے ان قصوں کو سن کر پوری طرح یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر آدمی کا ایمان پختہ نہ ہو تو اس کا آسانی سے شکار ہو سکتا ہے. وہ کہے گا تو حوالے دے کر بات کر رہا ہے. آج کل حوالے دے کر بات کرنے سے لوگ بڑے مروب ہوتے ہیں. ابھی صحابہ کرام کے موضوع پر ایک مولوی صاحب بات کرتے تھے نا, گستاخانہ باتیں, تو بہت سے ان کے ماننے والے یہی کہتے تھے کہ صاحب وہ تو حوالے سے بات کر رہے ہیں, حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے پاس بھی ایک ان کا شاگرد آ گیا, بات کرنے لگا. مجبور ہو کر میں نے بیانات میں پھر کچھ کہا اور اس کا وہ بات آ گئی تو میں دوہرا دوں. میں نے عرض کیا جتنے چاہے حوالے دیں, اگر میں یہ بھی مان لوں کہ حضرات صحابہ کی غلطی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے. یہ اصول ہے. تو حوالوں سے بڑے مروب ہوتے ہیں لوگ, یہ نہیں جانتے کہ حوالہ دے کر آدمی کس رخ پر بات کو لے جا رہا ہے. تو یہ ایک مثال ہے جو عربی زبان میں ایک آدمی باقاعدہ انسانوں کو, مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ظاہر ہے بہت تفصیل کرنے کا موقع نہیں ایک ایک جز کی. میں نے عرض کیا کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دماغ میں شک کا کیڑا پیدا کیا جائے. دوسرا پہلو ہے دوسروں کو اسلام سے دور رکھا جائے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کا مطالعہ کرے گا تو اسے تو اسلام کی طرف آنا ہی پڑے گا. ایسے واقعات آپ بہت جانتے ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیرس میں ایک مرتبہ ایک تقریب تھی ایک عرب سفارت خانے کی, اور اس میں وہ ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے اور بہت سے مہمان تھے. فرماتے ہیں کہ تلاوت ہو رہی تھی قرآن کریم کی, تو وہاں کا ایک بہت بڑا مشہور سنگر تھا, گلوکار, وہ بھی موجود تھا اور وہ آ کر بیٹھا. اور تھوڑا ہی بیٹھنے کے بعد وہ اپنے برابر والے سے کہنے لگا بھائی یہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے, یہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے. قرآن جو پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا چپ رہو, ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, ابھی قرآن پڑھا جا رہا ہے. فوراً پھر اس نے پوچھا فارغ ہونے کے بعد کہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, اللہ کا کلام جو مسلمانوں کے پاس ہے. تو اس نے کہا بھائی یہ تو عجیب کلام ہے, میرے پاس, میں میوزک کا ماہر ہوں, میوزک کے جو اصول ہیں یہ کلام پورے طور سے ان اصولوں پر پورا اترتا ہے, تو میں تو اس کو سیکھنا چاہتا ہوں. فوراً اس نے سیکھنے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے دیا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوا. وہ مسلمان ہو گیا محض قرآن کریم کی صوتی ہم آہنگی کو دیکھ کر. البتہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دن اچانک وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایمان خطرے میں ہے. کہا کیوں؟ کہنے لگے ابھی ایک قاری نے قرات کی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. افواجا پہ وہ رک رہے ہیں تو یہاں موسیقی کا قاعدہ ٹوٹ رہا ہے. تو مجھے سمجھائیے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں غور کرنے لگا کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو قرات کا بھی ماہر ہو اور موسیقی بھی جانتا ہو, تو ظاہر ہے ایسا کوئی آدمی نظر نہیں آیا. تو میں سوچنے لگا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے. تو میرے ذہن میں آیا کہ بچپن میں استاذ نے بتایا تھا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے پڑھنے کا کہ افواجن پہ وقف نہ کر کے فسبح پہ جا کر وقف کرو. تو میں نے اس سے کہا کہ اس طرح پڑھ کے دیکھو, تو وہ ایک دم اچھل پڑا, کہنے لگے بالکل ٹھیک ہو گیا اور آپ نے میرا ایمان بچا لیا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ تو الفاظ کی بات ہے. قرآن کی تعلیمات, قرآن کا کردار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو آدمی پڑھتا ہے, آج کی دنیا میں آپ یقین کریں روحیں بہت بھٹک رہی ہیں اور لوگ پریشان ہیں سکون پانے کے لیے, اور سکون کا راستہ اسلام کے پاس ہے. مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ اسلام ہمارے گھر کی چیز ہے تو ساری دنیا اسلام کو جانتی ہوگی. حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک جگہ کہیں لکھا بھی ہے, اور میں اس بات کو کہتا تھا کہ دنیا کے اکثر لوگ اسلام کو نہیں جانتے. بھائی آدھے سے زیادہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا.
اور جو جانتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلام اتنا شاندار مذہب ہے، اتنا اچھا مذہب ہے، فلاں ہے. وہ تو امریکہ اور دنیا کے پروپیگنڈے سے جو اسلام کا چہرہ بنتا ہے وہ جانتے ہیں. ان کو بس وہی پتا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ اس شکل کے لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں. وہ اس وجہ سے اسلام کے قریب آنے سے وہ رکتے ہیں. اور ان سارے پروپیگنڈوں کی بنیاد یہی ہے. یہ دہشت گردی کا لفظ آ گیا تو میں عرض کروں کہ مدارس کے بارے میں ہندوستان میں، اصل میں ہمارا ہندوستان جو ہے نا وہ تو بیچارہ عالمی طاقتوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے سارے فتنوں میں. آپ یاد رکھیں یہ بات کو. یہ دہشت گردی کا جو پروپیگنڈا ہے یہ وہ امریکی آقاؤں کا چلایا ہوا ہے. 9/11 سے جتنا فائدہ ان عالمی طاقتوں نے اٹھایا ہے اس کی کوئی مثال پوری تاریخ میں نہیں ہے. اس سے پہلے کسی آدمی کو دہشت گرد کہنا آسان نہیں تھا، اور آج پورے کے پورے طبقے کو، پوری کمیونٹی کو، پورے نظام کو، پورے مزاج کو دہشت گرد آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے. آج جسارت کا یہ عالم ہے کہ دیوبند میں آ کر ایک وزیر صاحب دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیوبند میں آتنک کا ایک مندر ہے. آتنک کا مندر. میں نے کہا اس بیوقوف کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ آتنک کا مندر کہہ رہا ہے، اپنے مندر کی بھی توہین کر رہا ہے. اور سچائی کیا ہے؟ جو سچائی ہے اس کو ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے سارے مدرسے کھلی کتاب ہیں. کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں 24 گھنٹے کوئی آ جا نہ سکتا ہو؟ بھئی دارالعلوم دیوبند ہے، ساری عمر ہو گئی، یعنی مجھے پڑھاتے ہوئے 33 سال ہو گئے. ہم یہ سوچ سنتے آ رہے کہ صاحب وہ بنے گی، کیا کہتے ہیں، چہار دیواری جو بالکل بند ہو، آج تک نہیں بن پائی. 24 گھنٹے میں جب جو چاہے آ جائے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ اندر کیا ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے، اسی لیے تو چل رہا ہے کام. لیکن پروپیگنڈا ناواقف ذہنوں کو بدگمان کرنے کے لیے اور دور رکھنے کے لیے پروپیگنڈا اس کا سہارا لیتے ہیں. تو اسلام کے خلاف بھی پروپیگنڈے کی بنیاد یہی ہے. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ سمجھیں. ہمارے بہت سے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ صاحب کی ان جھوٹ بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ رہتی ہے. نہیں، جو واقف نہیں ہے اس پر پروپیگنڈا اثر ڈالتا ہے. مجھے یاد آیا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ان پر ایک زمانہ الحاد کا گزرا، نوجوانی کا زمانہ. انہوں نے فلسفہ پڑھا اور اس طرح کی کتابیں پڑھی تو ان کا ذہن مذہب سے دور ہو گیا. انہوں نے بعد میں توبہ کرنے کے بعد جو اپنے حالات کو لکھا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میرا ذہن بھٹک رہا تھا تو اس زمانے میں امریکہ کا ایک رسالہ آیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک تصویر بنائی گئی تھی. فوٹو باقاعدہ بنایا گیا تھا اور فوٹو کا تاثر ایسا تھا جیسے کوئی بڑا سخت مزاج ظالم جابر قسم کا آدمی ہو، تلوار لیے کھڑا ہے غصے کی حالت میں اور ویسے سب کو مار ڈالے گا. ایسے انداز کا تاثر دیا گیا تھا حضور علیہ السلام کے فوٹو سے. یہ تو انہوں نے کیا. مولانا یہ لکھتے ہیں کہ ایمان ڈاواں ڈول تو پہلے سے ہی تھا، رہی صحیح کسر اس تصویر نے پوری کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا کچے ذہنوں پر اثر ڈالتا ہے. اور کچے ذہن کا مطلب عام غریب مسلمان نہیں ہے. کچے ذہن کا مطلب یہی ہے جس کے ایمان پر دوسروں نے خطرناک محنت کر رکھی ہے. عام گاؤں کا مسلمان جو ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس ایک لطیفہ ہے. ہمارے کسی استاد محترم نے سنایا تھا کہ جنگل میں ایک آدمی ہل چلا رہا تھا. ایک مولانا صاحب وہاں سے گزرے. انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کا ایمان چیک کرنا چاہیے کیسا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھائی اللہ کو مانتے ہو؟ کہ ہاں اللہ کو تو مانتے ہیں. کہا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہا بالکل اللہ ایک ہے. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ لفظ بولو گے تو یہ حل تمہارے سر پہ مار دوں گا. یہ دلیل ہے. اب آپ غور کریں کہ دنیا کا کون سا پروپیگنڈا اس ایمان کو توڑ سکتا ہے. یہ ہے اصل مضبوط ایمان.
یہ جو ایمان ہے کہ صاحب ایک آدمی آ کر بیٹھتا ہے ڈیبیٹ میں اور آپ سے کہتا ہے اللہ کو مانتے ہو کہ جی مانتے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے کبھی؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، پھر کیوں مانتے ہو؟ اب سوچنے بیٹھ گئے۔ یہ سوچنے جو بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے ایمان کمزور ہے۔ سوچنا نہیں تھا، اسے یہ کہنا تھا کہ میں اللہ کو دیکھے بغیر مانتا ہوں۔ اللہ، ارے بھائی دنیا میں کتنی چیزوں کو میں دیکھے بغیر مانتا ہوں، سب سے شاندار اور جاندار جس کو مانتا ہوں میری عقل ہے۔ میں اپنی عقل سارے لوگوں کی عقل سے زیادہ مانتا ہوں، معلوم ہے نا یہ بات؟ ہر آدمی اپنی عقل اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے، آپ یاد رکھیں ہمیشہ۔ اپنی یہ کہاوت ہے، ہر آدمی اپنی عقل اور دوسرے کے مال کو زیادہ سمجھتا ہے، سوچتا ہے اس نے مال چھپا رکھا ہے اور اب عقل میرے پاس زیادہ ہے۔ عقل کو مانتا ہے، عقل کو دیکھا تو کبھی نہیں ہے، تو ماننے کے لیے دیکھنا کہاں ضروری ہے؟ حقیقت تو یہ ہے ماننے کے لیے جاننا یعنی سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ الحاد کا پہلا اصول ہے سمجھے بغیر مت مانو۔ ہم ان سے پوچھیں گے کیا ڈاکٹر کے یہاں جا کر دوا کے بارے میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ پیراسیٹامول بخار کو کیوں فائدہ کرتی ہے؟ سوال یہ ہے کتنی چیزوں کو دنیا میں تم سمجھے بغیر مانتے ہو؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایمان کے سلسلے میں ان کے جو پروپیگنڈے اور محنتیں ہیں وہ بہت خطرناک رخ پر جا رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کے بچے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دوسری محنت ان کی ہے دنیا کے اندر گناہوں کو عام کرنے کی، اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے کچھ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، کوئی جلدی کی بات تو نہیں؟ کہاں ہو؟ کس کے لیے؟ تو انہی کو فون کر لو۔ نہیں میرا نہیں، میرا مت لینا، میں بتاتا ہوں بات۔ معذرت، میرے بیٹے وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں زکوان میاں، جہاں میں ایک دم روحم پڑھاتے ہیں، ان کا فون تھا اس لیے اٹھا لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مقرر کہا کرتے ہیں نا، میں عرض کر رہا تھا، میں تو واقعی عرض کر رہا تھا کہ جو برائیوں کو پھیلانے کا ان کا میدان ہے اس کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جب بھی موبائل کھولیں گے تو اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا، آپ خبر کھولیں گے تو ثبوت مل جائے گا، آپ کوئی تقریر کھولیں گے تو ثبوت مل جائے گا، آپ گوگل کھولیں گے تو ثبوت مل جائے گا، جو چاہے آپ استعمال کریں سوشل میڈیا کا، آپ کو ثبوت مل جائے گا کہ برائی پھیلانے کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے اس زمانے میں۔ فحش فلمیں، گندی فلمیں اپلوڈ کرنے والی جو سائٹس ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، فلموں کی تعداد نہیں، سائٹس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اس طرح سے باقاعدہ اخلاق اور اعمال خراب کرنے کے لیے ان کی طرف سے محنت ہو رہی ہے۔ ظاہر بات ہے ان ساری چیزوں کا مقابلہ ہمیں تو کرنا ہوگا نا۔ اب ذرا سا اسی بات کو تھوڑا بدل کر بات کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ یہ جو تیاری آپ کی ہوئی ہے، 8 سال 6 سال 7 سال آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، یہ گویا آپ کو اس راستے پر ڈالا گیا ہے، اور آپ کا اصل مشن یہی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ دنیا کو اس راستے پر لانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، میں تھوڑی سی بات تیاری کیسے اس پر کروں گا 2-4 منٹ، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے جو بہت سارے ذہنوں میں ہے، روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اگر اسی کام کو کریں گے تو روزگار کا کیا ہوگا؟ میں بے تکلفی کے ساتھ اصل بات تو میرے ذہن میں جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس ادارے سے گویا پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس روزی روٹی کی کوئی گارنٹی نہیں، صاف بات ہے، اور یہ ہمارا عیب نہیں، ہمارا ہنر ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم روزی روٹی کے راستے کے لیے آپ کو تیار ہی نہیں کر رہے،
آپ کو جس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ پیغمبروں والا کام ہے، اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے۔ روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ اللہ دے گا۔ آج کل کے حساب سے بہت غلط بات ہے، بڑی دقیانوسی بات ہے، بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے، مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے۔ ایک مرتبہ علی گڑھ میں ایک پروگرام میں گیا میں، تو ایک اخباری نمائندے آ گئے۔ میں اخباری نمائندوں سے بات نہیں کرتا عام طور پر، ویسے بھی مدرسے کے ملازم ہیں تو کیوں کریں، ہم ذمہ دار لوگ کریں، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا تو اس نے سوال کیا کہ مدرسوں کے فضلاء فارغ ہونے کے بعد ان کے روزگار کا کیا انتظام ہے؟ میں سوال سمجھ رہا تھا لیکن میں نے سادہ انداز میں جواب دیا کہ زیادہ تر فضلاء مدرسوں میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ امامت کرتے ہیں اور بعض فضلاء کاروبار کر لیتے ہیں، اکثر مدرسوں میں یا مسجدوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بولے کہ یہ تو کوئی انتظام نہ ہوا، یہ تو کوئی انتظام نہ ہوا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ تو قوم کے اوپر بوجھ بننا ہوا، لوگ جو ہیں مدرسوں کے فضلاء قوم پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اب اردو میں بات کرنی ہوگی۔ میں نے کہا کہ بوجھ آپ کے دماغ پر ہے، قوم پر نہیں ہے۔ اب وہ چونکا ذرا۔ میں نے کہا میں آپ کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر علماء دین کا کام کریں اور قوم ان کی معاشی کفالت کرے تو یہ قوم پر بوجھ ہے۔ لیکن ذرا پڑھ لیں آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر، کوئی بتائے کہ کسی بھی طبقے کے اجتماعی کاموں کی ذمہ داری اور کسی بھی قوم کے دینی کاموں کی ذمہ داری جو لوگ اٹھاتے ہیں ان کی معاشی کفالت کون کرتا ہے؟ حضرت نے دو مثالیں دے رکھی ہیں۔ ایک مثال تو ہے مذہبی، کسی بھی قوم میں مذہبی کام کرنے والوں کے معاش کا انتظام وہی قوم کرتی ہے اور بوجھ نہیں سمجھتی۔ بھائی ہندوؤں کے پنڈت ہیں، عیسائیوں کے پادری ہیں جو گرجاؤں میں کام کرتے ہیں، یہودیوں کے ان کے مذہبی رہنما ہیں، ہر قوم کے مذہبی رہنماؤں کا خرچہ وہ قوم اٹھاتی ہے اور اس کو بوجھ نہیں سمجھتی۔ مسلمان بھی اٹھاتے ہیں اور جو اٹھانے والے وہ بوجھ نہیں سمجھتے، جو دینے والے ہیں وہ بوجھ نہیں سمجھتے۔ ایک مثال حضرت نے یہ دی ہے کہ یہ بتاؤ حکومت کے افسران جو کام کرتے ہیں، فوج جو کام کرتی ہے، سارا عملہ جو کام کرتا ہے، ان کی معاشی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ عوام اٹھاتے ہیں نا۔ عوام کے ٹیکس سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، عوام کے اوپر وہ سارا بوجھ آتا ہے چونکہ وہ ملک کا اور عوام کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں، مسئلہ معاش کا اصل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو میں کچھ گستاخی اپنے اہل مدارس سے بھی کر سکتا ہوں، میں نے کر رکھی ہے بعض جگہ۔ بات یہ ہے، ایک اور پہلو ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدارس اور مساجد میں خدمت انجام دینے والے لوگوں کی تنخواہ۔ میں نے ایک جلسے میں کہہ دیا کہ میں 15,000 سے کم کو تنخواہ کہنا مکروہ سمجھتا ہوں۔ اب وہ مدرسوں میں پڑھانے والے اور مسجدوں کی امامت کرنے والوں کے درمیان بہت وائرل ہوا، مگر جب مجھے لوگوں نے بہت کہا کہ وہ بہت چل رہا ہے، بیان بہت چل رہا ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا، تو میں ڈرنے لگا کہ کہیں محتمم حضرات اور متولی حضرات میری کان کھچائی نہ کریں کہ تم نے کیا کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میری بات غلط نہیں ہے۔ ایک پہلو اور ہے سوچنے کا۔ کورونا کا قصہ ہوا، ابھی حضرت مولانا جو شیخ الحدیث صاحب ہیں، انور صاحب، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ طلبہ کی تعداد گھٹ گئی، دورے میں 200 تک ہوتے تھے، آپ کے ہاں ہر جگہ گھٹی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں امتحان داخلہ دینے کے لیے جو طلبہ آتے تھے ان کی تعداد گھٹی ہے، چونکہ مدارسی سے تو آتے ہیں نا۔ کیوں گھٹی ہے؟ اس میں جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ کورونا کا تجربہ ہے۔
عملی طور پر اس زمانے میں ثابت ہو گیا کہ مدارس کی لائن میں 1 مہینے کی بھی معاشی ضمانت نہیں ہے. نہیں ہوا؟ اکثر مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ہوا، مجھے نہیں پتا گجرات کے مدارس میں کیا ہوا. بعض مدارس میں ہمارے یہاں بھی خیریت رہی، یعنی تنخواہ ملی. اکثر مدرسوں میں تنخواہیں بند ہو گئی، اور تجربہ یہاں تک ہوا، کوئی راز نہیں، اپنے لوگوں میں بات ہو رہی ہے، اور آج کل تو کوئی راز ہوتا ہی نہیں ہے. پیسہ موجود ہونے کے باوجود تنخواہیں نہیں دی گئی، چونکہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں. چندہ لا کر انہوں نے دیا اور تنخواہ نہیں دی گئی. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ مسجدوں کے متولیوں نے اماموں کو ہٹا دیا. 10 سال پرانے اماموں کی امامت ختم ہوئی ہے. جانتے ہوں گے آپ یا نہیں جانتے ایسے واقعات؟ میں مسجدیں بتا سکتا ہوں کہاں کہاں ایسا ہوا. اور صرف اس وجہ سے کہ صاحب اب نمازی تو مسجد میں آنے دے، چندہ کیسے ہوگا، حالانکہ اپنے گھروں کے خرچے سب چلا رہے تھے، مسجد کے امام کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اب یہ جو ہمارا رویہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں دینی تعلیم کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا انتظامی قصور ہے. ہمارے پاس اس طرح کے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے. میں بے تکلفی سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے، اور یہاں بہت سے ذمہ دار حضرات موجود ہیں. اور گجرات والے تو جس کام کا نظم کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ کر ہی سکتے ہیں. تو سارے ملک میں یہ بات جانی چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کا ہمارے پاس کوئی حل ہونا چاہیے. اس کو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کے دوسرے پہلو پر آنا چاہتا ہوں. مسلمان بھائیوں سے کہنا ہے کہ آپ نے یہ تجربہ دیکھا کہ صاحب معاش کی کفالت نہیں ہو رہی، لہذا اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھانے سے ہٹا لیا. یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اب میں بدل رہا ہوں، بات بدل رہی ہے اور بات اصلی بات پر آ رہی ہے. مسلمانوں سے یہ کہنا ہے، آج کل جو صورتحال میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیندار مسلمانوں میں اکثریت اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا تو چاہتی ہے، مگر آخری منزل ہے حافظ قرآن بنانا. اور وہ کیوں ہے؟ ابا جان کو اطمینان ہو گیا کہ قیامت کے دن تاج مل جائے گا، بس بات ختم ہو گئی. اپنے تاج کا انتظام کر لیا اور چھٹی ہو گئی. تو اچھی طرح یاد رکھیں، اس امت کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت ہے علم کی شکل میں. یہ علم جو تفصیل کے ساتھ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، دنیا والے نہیں جانتے مگر آپ تو جانتے ہیں، مسلمان تو جانتے ہیں. مسلمانوں کو تو خبر ہے کہ یہ ایک میراث ہے علم کی، اور یہ علم کی میراث پوری حفاظت کے ساتھ اگلی نسلوں تک منتقل کرنا یہ اس نسل کی ذمہ داری ہے. ہم سے پہلی نسلوں نے ہم تک اس کو پہنچایا ہے، اور اس کے ماہرین تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ ماہرین کہاں سے آئیں گے؟ اگر ان کو روزی روٹی کے چکر میں ڈال کر آپ پیچھے ہٹائیں گے تو پھر وہ سعادت کہاں سے حاصل ہوگی کہ علم کی امانت ہر نسل کے لوگ حاصل کیا کریں اپنے بڑوں سے؟ خطرناک بات ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے تو قرآن میں ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقہ فی الدین حاصل کرنے کے لیے ایک طبقے کو فارغ کرنا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے. اور وہ سارے ماں باپ جن کا ذہن مزاج دین کا ہے، اگر وہ اپنے بچوں کو مدارس میں اعلیٰ تعلیم تک پڑھا سکتے ہیں کہ تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پڑھائیں. اس معاملے میں کوتاہی کرنا بالکل غلط ہوگا. آپ یقین کریں آنے والا وقت اور زیادہ ماہر، متبحر، راسخ فی العلم اور پختہ کار علماء کا مطالبہ کرنے جا رہا ہے. حضرات علماء سے گزارش ہے، میری کوئی حیثیت نہیں مگر یہ حالات جو ہیں ان کی روشنی میں کوئی بات زبان پر آتی ہے تو اس پہ توجہ دیں. اب آنے والے وقت میں اور زیادہ مضبوط علماء کی ضرورت پڑے گی، چونکہ مقابلہ آمنے سامنے کا ہونے جا رہا ہے.
فتنوں کا مقابلہ بھی اور علمی مباحثوں کا مقابلہ بھی، ان میں بڑے پختہ کار لوگوں کی ضرورت ہے، راسخ فی العلم علماء کی ضرورت ہے جو ان فتنوں کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اپنے عزیزوں سے یہ بھی کہوں گا کہ فتنوں کا مقابلہ خالی قابلیت سے نہیں ہوتا، خالی الفاظ سے نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں اپنا کام کرتی ہیں، تو روحانی طاقتوں کی ضرورت پڑتی ہے اپنے کام کے لیے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے شاید پڑھا ہوگا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہند کے فوراً بعد کا نام ہے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے شیخ ہیں، وہ دونوں کو انہی سے خلافت ہے۔ ان کے زمانے میں سہارنپور میں ایک مناظرہ ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں پنڈتوں سے اور پادریوں سے مناظرے ہوا کرتے تھے۔ جو اس واقعے کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو مقرر ہیں ان کی تقریر اچھی نہیں ہو رہی، وہ اپنی بات مضبوطی سے نہیں کہہ پا رہے، تو میں پریشان ہوا۔ ہماری طرف کے اسٹیج پر پیچھے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے مدد کرنے کے لیے، حوالے وغیرہ کی ضرورت پڑے، کوئی رہنمائی کی ضرورت پڑے تو حضرت بھی بیٹھے تھے، اور علماء تھے، مقرر کوئی مقرر تھے وہاں پر، وہ بیان کر رہے تھے، مگر ان سے جواب نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں مجھے کچھ شک ہوا، میں اٹھ کر ٹہلتا ٹہلتا ان کے اسٹیج کی طرف گیا تو میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک جوگی سر جھکائے بیٹھا ہے، ہندو جوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں بیٹھ کر ان پر توجہ ڈال رہا ہے، تو واپس آئے اور انہوں نے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا کہ حضرت تقریر صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ادھر وہ جوگی بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے۔ حضرت نے جیسے ہی سنا حضرت نے سر جھکا لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2-4 ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ جوگی گھبرا کے اٹھا، جیسے کوئی پریشانی ہو گئی، اٹھ کے چلا گیا، اور جیسے ہی وہ چلا گیا ادھر تقریر اچھی ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولانا مفکر اسلام علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ذاتی تجربہ ہوا، ان کے لوگوں نے سنایا کہ بنگلور میں پیام انسانیت کا جلسہ تھا، اور اس کے لیے وہاں قریب میں ایک آشرم ہے، کسی بڑے، وہ سائیں بابا کون تھے وہاں پر، بڑے بڑے بال تھے جس کے لوگ اس سے اپنے سر پر پیر رکھوایا کرتے تھے، وہ نام میں بھول رہا ہوں اس کا، بڑا وہ آدمی تھا۔ تو اس کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت خود گئے اس کے آشرم میں دعوت دینے۔ اس نے وعدہ کیا آنے کا، آیا نہیں بعد میں، لیکن جلسہ جب ہوا تو تجربہ یہ ہوا کہ جو مولانا ندوے کے استاذ تھے اور بیان انسانیت کے شاندار مقرر تھے، وہ تقریر نہیں کر پا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور چل نہیں رہی، بغیر مربوط بات ہو رہی۔ تو حضرت نے دیکھا، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو بٹھایا اور خود بیٹھ کر پھر تقریر فرمائی، اور بعد میں بتایا کہ مجھ پہ بھی اثر ہو رہا تھا، میں نے محسوس کر لیا اور درود شریف پڑھا تو وہ اثر ختم ہوا، اور پھر میں نے بیان کیا۔ یہ طاقتیں اس طرح کام کرتی ہیں۔ ہمارے حضرت کا واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لاہور سے تاخا کے بخارا اور سمرقند میں، کہ 1992 میں جب انہوں نے سفر کیا تھا تو وہ بیٹھے تھے ایک جگہ ٹیلی فون کی کال کے انتظار میں، اور تھوڑی دیر میں حضرت نے محسوس کیا کہ دل پر کوئی اثر ہو رہا ہے، دیکھا برابر میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور سر جھکائے بیٹھا ہے، تو حضرت سمجھ گئے، حضرت نے بھی سر جھکا لیا۔ چند ہی منٹ کے بعد وہ گھبرا کے بولا آپ کون ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کیوں، کیا بات؟ کہنے لگے آپ نے تو مجھے خالی کر دیا۔ حضرت نے کہا شروع کس نے کیا تھا؟ تو وہ ایک مقابلہ تھا، وہ کرشنا نام کی باقاعدہ وہاں تحریک تھی جو ہندو بنانے کا کام کرتے تھے، اسی طرح سے میڈیٹیشن کے ذریعے سے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوا، وہ آدمی جو تھا، وہ جس نے حضرت کا تجربہ کر لیا، مسلمان ہوا۔ تو میں خالی مراقبے کی بات نہیں کہنا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق
اور اپنے بڑوں سے تعلق اور بزرگوں کے راستے پر مضبوط استقامت یہ ضروری ہے فتنوں کے مقابلے کے لیے. میں نے پرسوں وہاں سنایا استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم سناتے ہیں واقعہ اور بالسند المتصل سناتے ہیں. انہوں نے سنا فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے سنا والد گرامی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ حضرت شیخ الہند وغیرہ کے زمانے میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کی بات ہے گویا ایک فاضل تھے دارالعلوم کے جو صلاحیت کے اعتبار سے کمزور تھے اور وہیں دیوبند سے آگے ہریدوار کا جو علاقہ ہے وہاں کہیں وہ کام کرتے تھے. تو اچانک یہ ہوا ایک دن وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک پادری نے آ کے مناظرے کا چیلنج کر دیا یا پنڈت نے, اور لوگوں نے کہا کہ امام صاحب تم چلو. اب مجھے آتا واتا تو کچھ تھا نہیں لیکن میں نے اللہ سے دعا کی اور میں چلا گیا کہ جانا ہی پڑے گا. میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کہوں گا. اچانک ایک صاحب آئے, انہوں نے میرے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کا نام لے کر بولو. میں نے دیکھا تو ایک صاحب تھے جن کا حلیہ ایسا تھا, شکل ایسی تھی, کپڑے ایسے تھے, لنگی اور فلاں اور فلاں. اس کے بعد میں بولنے لگا اور مجھے نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں لیکن مجھے اللہ نے فتح دے دی اور وہ ہار کے چلے گئے. یہ انہوں نے دیوبند میں آ کر حضرت شیخ الہند وغیرہ کو سنایا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فرمایا کہ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. اللہ نے حضرت نانوتوی کی شکل میں مدد کی. یہ نہ اعتراض کیا جائے کہ صاحب یہ دیوبندی لوگ جو ہیں حضور کو تو حاضر ناظر مانتے نہیں اور اپنے بڑوں کو حاضر ناظر مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. حضرت نانوتوی کو خبر بھی نہیں ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہنا ہے کہ اس رخ سے بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. بات مجھے ختم کرنی ہے. ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ میں اور کہوں. یہ ادارہ معتبر اداروں میں سے ہے, یہاں سے پیغام جانا چاہیے. ابھی جو مولانا نے مولانا اسماعیل منوبری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنائے اور جو میں یہاں رنگ دیکھ رہا ہوں ان سب حضرات کا, اس کی روشنی میں بہت ہی گویا اطمینان ہے اس بات کا کہ یہاں سے یہ پیغام ضرور دیا جائے کہ ہمارے اس زمانے میں ایک شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی طبیعتوں میں توسع پیدا کریں اور اپنے اختلافات کو گھٹانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج بنائیں. ہمارے اب کیا کریں, صاف کہے بغیر تو کام نہیں چلتا نا. ہمارے مدارس میں اور ہمارے طبقے میں, اور جو طبقہ ہے وہ مراد آپ جانتے ہیں, اور یہ کوئی باہر کا آدمی بات نہیں کر رہا. مولوی ابن مولوی بول رہا ہے, اسے بولنے کا حق ہے. ہاں, مولویوں کے بارے میں کچھ کہنے کا حق بنتا ہے. جو ہمارے طبقے کا حال ہے وہ معلوم ہے نا آپ کو. کوئی کام دوسرا آدمی کر رہا ہے تو وہ کام نہیں ہے. اس کا اعتراف کرنے کی ہم میں اکثر لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. ایک مدرسہ قائم ہو جائے تو ہم اس کا تعاون کرنے کو تیار نہیں. تعاون کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو ہم اپنا حریف سمجھتے ہیں. یہ مزاج اکثریت کے ساتھ آج بھی کام کر رہا ہے. آپ نے جو قصے سنائے کہ مولانا اسماعیل صاحب فلاں مدرسے میں مدرس, اپنا مدرس اٹھا کے وہاں بیچ دیا, اپنے مدرسے کے رسالے میں فلاں مدرسے کا اعلان دے دیا. یہ جو مزاج ہے, میں نے اس پر ایک قصہ سنایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مدرسہ قائم کیا. بڑا مدرسہ ہے, اب جامعہ اشرفیہ بڑے مدرسوں میں پڑوس کے. جب وہ مدرسہ چلنے لگا اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑی شخصیت کے خلیفہ وہ بھی آ گئے اس علاقے میں اور انہوں نے مدرسہ قائم کر لیا. اب لوگوں نے آ کے حضرت مفتی محمد حسن صاحب سے شکایت کی کہ حضرت دیکھیے ہمارا مدرسہ چلنا شروع ہوا اور انہوں نے آ کر اپنا مدرسہ کھول لیا. تو مفتی صاحب نے خوشی سے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے مدرسہ کھولا ہے یہاں؟ کہ جی ہاں, یہ سامنے کھولا ہے. کہنے لگے تو بہت اچھا ہوا, الحمدللہ, اب ہمارا کام آسان ہو گیا. پہلے اکیلے ہماری ذمہ داری تھی, اب دونوں مل کے کام کریں گے. آج کے مدارس والے اس سبق کو پڑھ لیں اور جتنی جلدی پڑھ لیں اتنا فائدہ. ایک قصہ اسی سے ملا کے اور سنا دوں میں, یہ تبلیغ والوں کے لیے اور دوسرے کام کرنے والوں کے لیے.
مشکل کیا ہے اصل میں اس زمانے کی کہ ہم سب سے آسان کام لڑنے کو سمجھتے ہیں. لڑے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا. میں نے پرسوں کے جلسے میں ایک جگہ کہا تھا, میں پتہ نہیں دھولیا میں یا ادھر, ایک لطیفہ اپنے گھر کا سنایا. ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کی ایک خاتون اسپتال میں تھی اور ان کی تیمارداری میں میری بہن تھی. بہن کا ایک بچہ تھا 5-6 سال کا, اب تو 40 سال کا ہو گیا. ایک بھتیجی ہے ہماری, وہ 4-5 سال کی تھی. ان دونوں میں لڑائی ہوتی رہتی تھی. وہ بچہ پہلے سے اسپتال میں تھا, خبر ملی کہ وہ بھی آ رہی ہے, ہماری بھتیجی بھی. اب اس نے جب سنا کہ وہ بھی آ رہی ہے تو فوراً یہ بولا کہ وہ اب اسپتال میں لڑنا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مجھے یہ بات یاد رہتی ہے کہ بچے نے یہ سوچا کہ میری اس کی لڑائی ہوتی ہے تو گھر پہ لڑنے کا تو چلو چل جاتا تھا, اب یہاں اسپتال میں آ رہی تھی, یہاں بھی لڑائی ہوگی. تو الفاظ اس کے یہ تھے کہ لو اب اسپتال میں لڑنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کا بھی حال ہے کہ ہمیں لڑنا پڑتا ہے. ہمیں مسجدوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے, مدرسوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے, جماعتوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے, خانقاہوں میں بھی لڑنا پڑتا ہے. سیدھی سیدھی بات کیے بغیر بات نہیں بنتی. یہ لڑنے والے جتنے ہیں اپنی شہرت کے لیے یا اپنی انا کے لیے جتنے لڑنے والے ہیں, سب مجرم ہیں, اس امت کے مجرم ہیں. ان کو ٹھیک ہونا پڑے گا اور امت کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک کر کے رکھ دے, ورنہ سب کا نقصان ہے. کاہے کے لیے لڑتے ہو بھائی؟ اگر تم دین کا کام کرتے ہو تو وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, اسے کرنے دو. اللہ کے لیے کرتے ہو تو کرو, کیا پریشانی ہے؟ اخلاص کی علامت ہی اس بات کو بتایا علماء نے کہ اگر کوئی کام آپ کر رہے ہو وہی کام دوسرا بھی کرنے لگے تو آپ کو پریشانی نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دی, آپ ذکر کر رہے تھے اس وقت. تو ہاں میں یہ قصہ سنا رہا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. جمعیت علماء کا جلسہ طے ہوا کھتولی, مظفر نگر ضلع میں قصبہ ہے, اور حضرت مولانا الیاس صاحب بھی اس وقت حیات تھے. مولانا الیاس صاحب کا انتقال حضرت مدنی سے بھی کافی پہلے ہو گیا, حالانکہ چھوٹے تھے وہ, لیکن ان کی عمر کم ہوئی, مگر وہ اس وقت تھے. اور تبلیغ کا جلسہ طے ہو گیا, اس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آنا تھا اور جمعیت کے جلسے میں حضرت مدنی کو آنا تھا, اور دونوں جلسے ایک ہی قصبے میں ایک ہی تاریخ میں طے ہو گئے. دونوں بزرگوں کو وہاں پہنچنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں دوسرا جلسہ بھی ہے. آج کل کا زمانہ ہوتا تو ہمیں موبائل سے پتہ چل جاتا, واٹس ایپ سے, کہ صاحب ایک جلسہ اور ہے. لیکن وہاں پہنچ گئے دونوں اپنے اپنے جلسے میں. وہاں جا کر دونوں کو پتہ چلا تو حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب تبلیغ کا جلسہ ہو رہا تھا اسی تاریخ میں تو پھر تمہیں جمعیت کا جلسہ نہیں رکھنا چاہیے تھا اس تاریخ میں. اب ایسا ہے کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے, ہم ملتوی کرتے ہیں, جاؤ تم سب مولی الیاس کی تقریر سنو جا کے. اور یہ کہہ کے حضرت نے فرمایا میں واپس جا رہا ہوں, اسٹیشن چلے گئے ٹرین پر. ادھر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, انہوں نے فرمایا کہ کھتولی ہی میں حضرت مدنی تقریر کے لیے آئیں تو الیاس کی مجال نہیں ہے کہ وہ الگ جلسہ کرے, چلو میں بھی چلتا ہوں, تم بھی چلو, ہم سب حضرت کی تقریر سنیں گے. ادھر کا بھی جلسہ ملتوی, ادھر کا بھی, دونوں مجمع نکلے اور راستے میں مٹبھیڑ ہوئی. پتہ چلا کہ ان کا جلسہ بھی نہیں ہوا, ان کا جلسہ بھی نہیں ہوا. مگر میں آج کے لڑنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کو 100 جلسوں سے زیادہ کا ثواب نہیں مل گیا؟ کیا ان کو ایک اچھی مثال قائم کرنے کا ثواب نہیں مل گیا؟ جلسہ نہ کر کے وہ کامیاب ہو گئے, اور ہم جلسہ کر کے ناکام ہوتے ہیں, ہم کام کر کے ناکام ہوتے ہیں. نیتیں اگر ٹھیک ہوں گی تو یہ ہوگا. ہمیں سب کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا, میرا مقصد کسی پر طنز کرنا نہیں, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اب تو ہم لوگ بھی ظاہر ہے کہ قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ڈر لگتا ہے, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات پہنچانے کے لائق ہو تو پہنچا دی جائے. کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے, کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم سب کا کام اچھا ہو جائے, ہم سب کا کام صحیح ہو جائے, ہمارا راستہ ٹھیک ہو جائے, ہم کامیابی کے راستے پر چلے جائیں. یہ مدارس اس ماحول میں اپنا صحیح کردار ادا کرنے لگیں.
آج کے زمانے میں بات وہیں جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. سب سے بڑا خطرہ جو ایمان کے لیے ہے، اس ایمان کے خطرے میں سب سے زیادہ حفاظت کا جو مضبوط ذریعہ ہے وہ مدرسہ ہے، وہ مکتب ہے. اور صورتحال ایسی ہے کہ آج کے وقت میں جبکہ لاکھوں مکتب قائم ہو چکے ہیں جو اب سے 20 سال پہلے نہیں تھے. جمعیت علماء کی مہم بھی بہت تیز ہے اس وقت میں دینی تعلیمی بورڈ کے ذریعے سے. اس کے علاوہ ہر بڑی تنظیم کام کر رہی ہے. ہر علاقے کے بڑے ادارے، کتنے آپ کے یہاں بھی چلتے ہوں گے، آپ کی نگرانی میں مکتب چلتے ہوں گے. ہر ادارہ اپنی نگرانی میں مکاتب چلا رہا ہے. بعض اکیلے افراد ہزاروں مکاتب چلا رہے ہیں. آپ لوگوں کے کاموں کا مجھے اندازہ ہے ادھر کے صوبوں میں، جو آپ مشرق اور شمال مشرق کے صوبوں میں کام کرتے ہیں. تو یہ سارا کام ہونے کے باوجود، یعنی لاکھوں مکتب ہونے کے باوجود، ابھی تک مسلمانوں کے جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی اکثریت مکتب میں نہیں پہنچی ہے. سنگین بات ہے، یہ بدترین بات ہے. اور وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے آپ کی نسلوں کا ایمان ختم کرنے کا، سادہ لفظوں میں سمجھنے، ختم کرنے کا انتظام بڑی مضبوطی سے کر رکھا ہے. بالکل ایک مثال آسان ہے. ہندوستانی حکومت کی پالیسی، تعلیمی پالیسی آپ پڑھ لیں. میں تو اب یہی کہتا ہوں، غلط ہو تو اصلاح کیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت ایسا ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا پڑے گا. بچہ اسکول سے پڑھ کے آئے گا اور ماں باپ روزانہ مجبور ہوں گے یہ کہنے پر کہ بیٹے اسکول سے آ رہے ہو ایسا کرو کہ ایک بار کلمہ پڑھ لو، پتہ نہیں تمہارا ایمان بچہ ہے یا رہا ہے، ختم ہوا ہے. یہ وقت آ رہا ہے، بالکل سامنے ہے. چونکہ انہوں نے باقاعدہ پلان کے تحت یہ انتظام کیا ہے اور یہ ہم ان پر کوئی الزام نہیں لگا رہے. یہ تو وہ فخر کے ساتھ دعوے کر رہے ہیں، اسی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ. تو ایسے حالات میں بھی اگر ہماری غفلت چلتی رہے گی، دین کی تعلیم کے معاملے میں ہماری غفلت چلتی رہے گی تو کام چلنے والا نہیں ہے. یاد رکھیں، مسلمان اب بڑی تعداد ہے، اکثریت ہے جو بچوں کو پڑھاتی ہے. ابھی بھی 100% تو نہیں ہے، ابھی بھی اکثریت ہے، 70-75% ہے. ابھی بھی 20-25% بچے کسی تعلیم میں نہیں ہیں. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں پورے ملک میں 20% تو بالکل نہیں، 80% ہوں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن ان کی اکثریت معاش کے لیے پڑھ رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں، میں بار بار حساب لگا کر کہتا ہوں کہ بچہ 20-22 سال مسلسل پڑھتا ہے 60-70-80 سال کی زندگی کے لیے. تو اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں اس کا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. آپ 2 سال لگا لیں، آپ روزانہ 2 گھنٹے لگا لیں، کام چل جائے گا. مگر اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مسلمان. حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی مقرر ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانا ہے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کا تو یہی راستہ ہے. اس پر ہمیں سب کو سنجیدگی سے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سبھی کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس ادارے کو اور یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو، ذمہ داروں کو، معاونین کو، فضلاء کو، طلباء کو، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا صاحبان کے مبارک دوسرا جی کے وکیل ہے پٹیل نذیر محمد داؤد، اور وکالت میں اپنے گواہ ہیں پٹیل زکریا اسماعیل اور دوسرے گواہ ہیں پٹیل وظیفہ رشید احمد. آگے اور میں نے مقرر کیا ہے 1,67,000 روپے. میرے فاطمے کی تربیت کتنے تک پہنچا جب تو 2,25,000 کے قریب ہے. اچھا، میرے فاطمے اب 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا. جی، چاندی بھی بہت ہے. 103 روپئے کو پرسوں دیکھا. ایک بات کہ انفرادی دعائیں کرنا تو بہت مشکل ہے، البتہ کل امت کے لیے اور تمام پریشان اور مزدوروں کے لیے دعا کی گزارش حضرت مولوی صاحب فرما رہے ہیں. اور امت کے جنگی اماموں کے لیے دعا کی حضرت سے بھی، سب علماء سے اور حاضرین سے گزارش ہے.
حضرت کی دعا کے بعد سارے ہمارے مہمان ہمارے مدرسے کے مقام ہال میں کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے اور نماز اپنے وقت پر انشاءاللہ وہ 2 بجے وقت ہے، 2:15 بجے اس وقت ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نذیر محمد صاحب اجازت ہے نکاح ان کا پٹیل کیا عبید اللہ عبدالحق صاحب، مبارک علی موسیٰ صاحب کی بیٹی سائمہ کا نکاح آپ سے 1,67,000 روپے نقد مہر کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر، اللہ اس نکاح کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مبارک فرمائے۔ دعا کریں۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ بعدد کل ذرۃ الف مرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا۔ اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور۔ اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة۔ اللهم لا تهلكنا فجاء ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عن حق ولا وصية۔ اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اللهم واقية كواقية الوليد۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر الأعميين السيل والبعير الصؤول۔ اللهم ضع في أرضنا هذه بركتها وزينتها وسكنها ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا
ربنا اللهم اغفر لنا جدنا وحزلنا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم انا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم اليك ربنا فحببنا وفي انفسنا لك فذللنا وفي أعين الناس فعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا ولصالح الأعمال فوفقنا وعلى أعدائك أعدائنا أعداء الإسلام فانصرنا. اے اللہ یہ سب دعائیں ہم سب کے لیے ہمارے اہل ویال و متعلقین کے لیے اور ساری امت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس اجلاس کو بھی قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کو نافع بھی بنا دیجئے. اللہ زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بھی بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے سچی توبہ کا بھی ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے پیچھے چھڑا دیجئے. گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے. نفس و شیطان کا مقابلہ کرنا آسان فرما دیجئے. اللہ نفس و شیطان کے مقابلے میں جو ہمارے اندر کمزوری ہے اسے دور فرما دیجئے. اللہ اپنی رضا کے لیے قوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رضا کے سلسلے میں قوی بنا دیجئے. اے اللہ جسمانی اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں اور برائیوں سے شفا دے دیجئے. ہم میں ہمارے گھر والوں میں رشتہ داروں میں متعلقین میں جو کوئی بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عطا فرمائیے. جو علماء مشائخ اکابر اساتذہ خدام دین بیمار ہیں اللہ سب کو صحت و قوت عطا فرمائیے. ہمارے ان محتمم صاحب کو بھی صحت و قوت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم میں جو لوگ قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرمائیے. اللہ جن کے پاس اچھے گھر نہیں ہیں ان کو اچھے گھر عطا فرمائیے. جن کے روزگار میں کوئی پریشانی ہے کاروبار میں کوئی معاملہ ہے اللہ آسانیاں فرما دیجئے. برکتیں عطا فرما دیجئے. سب کو بابرکت حلال روزگار دے دیجئے. اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اچھی اولادیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن کی شادیاں باقی ہیں ان کی خیر کی شادیاں آسان فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے. ان کے حق میں ہماری اچھی تمنائیں پوری فرمائیے. ان کے لیے ہماری دعائیں قبول فرمائیے. اے اللہ اس جامعہ پر رحمت نازل فرمائیے. اللہ یہاں کے کاموں میں آسانی عطا فرمائیے. قبولیت عطا فرمائیے. ذمہ داروں کی اساتذہ کی طلبہ کی معاونین کی فضلاء کی محبین کی سب کی مدد فرمائیے. سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائیے. اے اللہ دارالعلوم دیوبند اور سارے مدرسوں کی سارے مکتبوں کی حفاظت فرمائیے. دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ معتبر خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ساری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ دین کے ہر صحیح کام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ دین کے تمام خدام کی حفاظت فرمائیے اور ان کے کاموں میں آسانی فرمائیے. مدد نازل فرمائیے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں. چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کی مدد کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. اللہ ہمارے ذاتی اور اجتماعی دینی اور دنیاوی تمام کاموں میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اور اہل ایمان میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے قریب میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ گئے اور بھی بہت سے علماء رخصت ہوئے اللہ ان سب کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمائیے. سب کی مغفرت فرمائیے. اور اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو ہمارے متعلقین کو دنیا بھر کے اہل ایمان کو دین پر استقامت عطا فرمائیے. دین پر زندہ رہنا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائیے. اللہ ہم اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے متعلقین کے لیے آسانی اور خیر مانگتے ہیں. عطا فرما دیجئے. ہر پریشانی سے پناہ چاہتے ہیں اپنی پناہ میں لے لیجئے. اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے اور ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ مہمانوں سے گزارش ہے
क्योंकि हम लोग सफर से हैं और अभी सफर पर निकलना भी है, इसलिए आप हजरत से मैं दरखास्त करूँगा एक सलाम करके कि इतना बड़ा मौका अगर मुलाकात के लिए रहेगा तो काफी मशक्कत की चीज हो जाएगी। माजरत चाहता हूँ, मेरे लिए सआदत होती मिलना, लेकिन वक्त तंग है और हिम्मत भी कम है, तो इसलिए माजरत के साथ मैं सलाम करता हूँ। इंशाअल्लाह दुआ करूँगा, आप जवाब दे दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों से गुजारिश है हजरत की दरखास्त आप कबूल फरमाएंगे और हमारे जिम्मेदार साथीदार से गुजारिश है